السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ پچھلے کلاسز سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی لیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اپنی چوتھی کلاس کا آغاز کلاس سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب سے کرنے جا رہے ہیں۔ بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے لکھا ہے مقالہ جو ہم پہلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، جس کا مصنف مولانا شبلی نعمانی ہے۔ لیکن آج آپ سب دیکھ رہی ہیں کہ میں نے جو ہمارا موضوع تھا اس کے سامنے میں مشقی سوالات کا حل لکھ چکا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سبق کے اختتام پر اسی سبق کے حوالے سے مشقی سوالات ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جس میں آپ سے اسی سبق کے اندر آپ نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے، جو کچھ آپ کو پڑھنے کے لیے ملا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی سوالات ہیں جس کو یاد کر کے، جس کو پڑھ کے آپ اپنا ایگزام دیتے ہیں، امتحانی حال میں بیٹھ کر آپ اپنے پیپر کو حل کر لیتے ہیں، اور اسی سوالات ہی کی وجہ سے آپ کو نمبر ملتے ہیں اور اگلی کلاسز میں آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج میں ہماری کتاب کا جو پہلا مقالہ تھا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا مسلمانوں کا طرز تعلیم، ہم اس کی جو مشقی سوالات ہیں اس کو صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ اپنی کتابوں کو صفحہ نمبر 7 پر ملاحظہ کیجیے۔ صفحہ نمبر 7 پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب اس مقالے کا اختتام ہو چکا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مقالاتی شبلی۔ مقالاتی شبلی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے، یہ مقالہ ہے۔ مقالے پر پچھلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے بحث کی تھی کہ مقالہ کیا ہوتا ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ مقالہ ادب کے لحاظ سے یا ادب میں مقالے کی جو حیثیت ہے، اس کے تناظر میں جو اس کی تعریف ہے کہ اسی کے اندر جو کچھ لکھا جاتا ہے، جس چیز پر اس میں بحث کی جاتی ہے، یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، پچھلی کلاسز میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 7 پہ ہماری کتاب کے اندر مشقی سوالات جو دی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں۔ اسی لیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی کلاس کا سلسلہ ہم پچھلی کلاسز کی یا پچھلی کلاس کے سلسلے سے ہم جوڑنے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 7 پہ مقالے کی اختتام پر مشق یا مشقی سوالات لکھی گئی ہیں، جس میں پہلا سوال ہے کہ سوالات کے جوابات لکھیں۔ یعنی نیچے جو چھوٹے یا مختصر قسم کے سوالات، جس کو ہم انگریزی میں شارٹ کوسچن کہتے ہیں، دیے گئے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سوالات ہم کو دی گئی ہیں، ان سب کے جوابات ہماری اسی مقالے، ہماری اسی تحریر اور اسی سبق کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ آپ کی آزمائش لے رہی ہے، یہ اب آپ کے ذہن اور آپ کے دماغ کو اور آپ کو جج کر رہی ہے کہ یہ جو مقالہ یا سبق آپ نے پڑھا، اس کے اندر آپ نے جو نکات اور جو ضروری باتیں پڑھی، اب آپ کو معلوم کرنی جا رہی ہے۔ اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ایسی خاص باتیں ہیں جو آپ نے سبق کے اندر پڑھی ہے، جو آپ کو اسی تحریر کے اندر ملی ہیں، یہ آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہے یا نہیں۔
اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف نمبر جز جو ہے پہلی سوال کے اندر جو پہلا جز ہے الف نمبر، اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ آپ نے اس مقالے کی پہلی پیراگراف میں اس کے سٹارٹ میں ہی یہ بات پڑھی تھی کہ 145 ہجری سے پہلے علوم کا زیادہ تر انحصار حافظی پر ہوتا تھا۔ اس وقت کتابیں نہیں تھیں، نصاب نہیں تھا، علوم کی دوسری ذرائع نہیں تھی، اسی لیے 145 ہجری سے پہلے علوم کا زیادہ تر انحصار حافظی یا یادداشت میں ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سند اور روایت کا طریقہ جو ہے وہ رائج تھا، تصنیف و تالیف کا رواج نہیں تھا۔ لوگ ہر چیز زبانی یاد کرتے تھے اور اپنی حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے، زبانی یاد کر لیتے تھے، اپنی حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے، اور اسی طرح وہ دوسرے لوگوں کو پڑھا کر، دوسرے لوگوں کو سمجھا کر، دوسرے لوگوں کو لیکچر دے کر، دوسرے لوگ یعنی پڑھنے والے، جس کو ہم طلباء یا جس کو ہم پڑھنے والے یا اسٹوڈنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو سن کر اس کو ہی اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے اور اس کو زبانی یاد کرتے تھے۔ تو پہلی سوال کا جواب کچھ یوں ہوا کہ 145 ہجری سے پہلے علوم کا زیادہ تر دار و مدار حافظے پر تھا، یعنی سند اور روایت پر۔ لوگ جو چیز اپنی استاد سے، مولوی صاحب سے سن لیتے تھے، اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے اور اپنی دماغ میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اس دور میں نہ کتاب تھی، نہ اسکول تھا، نہ باقاعدہ طور پہ مدرسہ تھا، اور نہ اسی طرح کالج، یونیورسٹی اور دوسری ذرائع تھے۔ اسی طرح اس کے نیچے ایک اور سوال ہے کہ مسلمانوں کی طرز تعلیم کی دوسری دور پر روشنی ڈالی ہے۔ اب آپ سے کہتے ہیں کہ پہلا دور تو 145 ہجری میں تھا، اس کے بعد مزید جو مسلمان ترقی کرتے جا رہے تھے، مسلمان دوسری ممالک پر چڑھائی کر کے اس کو اپنی چھنگل میں کر رہے تھے، ہر چیز میں وسعت، ہر چیز میں ترقی ہوتی جا رہی تھی، تو پھر اسی دور میں، دوسری دور میں تعلیم کے ساتھ کیا ہوا، تعلیم کس مقام تک پہنچا؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ دوسری دور پر روشنی ڈالیے۔ تو یہ بھی، اس کا جواب بھی آپ کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم اسی مقالے میں پڑھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں مصنف شبلی نعمان نے لکھا ہے کہ دوسری دور میں زیادہ تر علم نحو، علم صرف، حدیث اور اسماء الرجال نے ترویج پائی، حالانکہ سرکار کے عدم توجہ کے باوجود کہ سرکار نے تعلیم کی ترقی اور ترویج یا اس کے فروغ کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کہ وہ عدم توجہ دے رہی تھی، اس کی طرف سے کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی قانون یا کوئی مدرسہ یا کوئی اس کے لیے کوئی ادارہ یا محکمہ نہیں بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود تعلیم بڑھتی جا رہی تھی، تعلیم میں فروغ پیدا ہو رہی تھی، تعلیم کی ترویج ہو رہی تھی، اور تعلیم عروج تک پہنچی جا رہی تھی۔ تو اسی لیے اس سوال کا جواب کچھ یوں ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی دوسری دور کی جو تعلیم تھی وہ کچھ یوں ہو جائے گی کہ دوسری دور میں زیادہ تر علم نحو، علم صرف، حدیث اور اسماء الرجال نے ترویج پائی، اور سرکار کی عدم توجہ کے باوجود عام لوگوں کی محنت و کوشش سے تعلیم نے ترقی پائی۔ عام لوگ جو ہے نا تعلیم کی دوڑ دھوپ میں مصروف کار تھے، تعلیم کو عروج تک پہنچانے کے در پہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ دوسری دور میں مسلمانوں کی تعلیم عروج کو پہنچ گئی۔
اس کے بعد جیم نمبر آپشن سوال نمبر 1 میں ہے کہ مسلمانوں کی تیسری دوری تعلیم میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی کہ پہلی اور دوسری دور میں جب کتاب نہیں تھی، جب باقاعدہ طور پر کوئی مدرسہ نہیں تھا، کالج نہیں تھا، اسکول نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، محکمہ نہیں تھا، حکومت کی طرف سے اس کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، پھر بھی تعلیم بڑھتی جا رہی تھی، فروغ اور ترقی اس کو مل رہی تھی، لیکن تیسری دور میں پھر مسلمانوں کی تعلیم کیوں زوال پذیر ہو گئی؟ مسلمان جو تعلیم کے عروج پر تھی، تعلیم کی چھوٹیوں پر تھی، وہ ایک دم کیسی زمین پوس ہو گئی۔ تو تیسری دور میں پوچھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی تیسری دوری تعلیم میں کیا خرابی پیدا ہوگی۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم اس مقالے کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ شبلی صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تیسری دوری تعلیم میں املا کا طریقہ یعنی لیکچر دینا ختم ہو گیا۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اس دور کے مولوی صاحبان یا صاحب علم یا صاحب کمال لوگ جتنے بھی ہوا کرتے اپنے شاگردوں کو املا یعنی لیکچر دیتے تھے، اور وہ جتنی بھی اس سے پڑھنے والی طلبہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے قلم اور دبات سے کاغذ پر اس کو لکھا کرتے تھے، اور سال کے آخر میں ان لکھنے والوں کی، ان طلبہ کی، وہ پڑھنے والی جو تھی اس کی اپنی ایک کتاب تیار ہو جاتی تھی جس کو امالی کہا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری دور میں مسلمانوں کی اس کی تعلیم کی جو تیسرا دور تھا اس میں سب سے بڑی خرابی، اس میں سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ مولوی صاحبان علماء کرام جو لیکچر دیتی تھی اور پڑھنے والی طلباء جب اس کو املا کے ذریعے لکھا کرتی تھی، یہ طریقہ ختم ہو گیا۔ جو فن مقصود بالذات تھی ان میں موشگافیاں ہونے لگی، منطق، نحو اور صرف پر زیادہ زور دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جو چیزیں مقصود بالذات تھی، ایسے علوم، ایسی چیزیں جو قابل مطلب کہ سیکھنے کے قابل تھے، جو پڑھنے کے قابل تھی، اس کو اگنور کر دی گئی۔ اور زیادہ اس دور میں تیسری دوری تعلیم میں ایک خرابی یہ تھی کہ اس میں منطق، ساتھ ہی نحو اور علمی سر پر زور دیا گیا، جن میں لوگوں کی عمروں کا زیادہ حصہ بیکار ہو کر رہ گیا۔ اس کو سیکھتے سیکھتے لوگوں کی بہت سے مطلب کہ اس کی عمریں گزر گئی، اور جو اصلی علوم تھی اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ منطق، علمی صرف، علمی نحو کی طرف زیادہ رجحان لوگوں نے دیا، زیادہ توجہ اس کی طرف کی گئی، اور اسی وجہ سے اس میں زیادہ تر وقت بھی بیکار، خراب ہو گیا۔ اس میں زیادہ عمریں جو ہے نا لوگوں کی ضائع ہو گئی، اور جو اصل علوم تھی اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اور ایک بات اور تھی کہ تعلیم کے تیسری دور میں فنی تعلیم کی بجائے کتابی تعلیم نے جگہ لی۔ یعنی تیسری دوری تعلیم میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ پہلے اور دوسرے دور میں تعلیم کتاب باقاعدہ طور پہ نصاب کی کتابیں نہیں تھیں، اسکول نہیں تھا، مدرسہ نہیں تھا، اسی طرح جو ہے نا کالج یونیورسٹی نہیں تھی، تو اس کے ساتھ کتابیں بھی نہیں تھیں۔ اور ان دونوں دوروں میں تعلیم کا زیادہ تر انحصار حافظی پر ہوتا تھا، یعنی سند اور روایت۔ لیکن تیسری دور میں جو فنی تعلیم تھی اس کی بجائے مطلب کہ کتابی تعلیم یا نصابی تعلیم کی مطلب کہ بنیاد پڑی۔ اس میں جو ہے نا زیادہ تر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتابیں تالیف ہو گئی، تصنیف ہو گئی، اور لوگ زیادہ تر جو ہے نا اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تعلیم کی تیسری دور میں فنی تعلیم کی بجائے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ فلسفہ اور منطق کی تعلیم گویا ختم ہو گئی۔ دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیسری دوری تعلیم میں مسلمانوں کی اس میں کیا ہوا؟ اس میں پہلی خرابی نقصان یہ ہوا کہ جو ٹیچر حضرات لیکچر دیا کرتے تھے اور اس سے پڑھنے والے شاگرد اس کو خود لکھا کرتے تھے، یہ لیکچر اور املا کا طریقہ ختم ہو گیا۔ دوسری خرابی یہ ہو گئی کہ جو لوگ زبانی یاد کرتے تھے، حافظے میں محفوظ کرتے تھے،
یہ طریقہ بھی آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ ایک اور نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں نے منطق، علم صرف اور علم نحو کی طرف زیادہ توجہ دی۔ اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے لوگ جو ہے اپنی عمر صرف کیا کرتے تھے، اور جو مقصود بالذات مضامین یا علوم تھی اس کی طرف خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اور سب سے بڑی خامی اس تیسری دور میں یہ ہو گئی کہ اس میں فنی تعلیم کی بجائے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ فلسفہ اور اسی طرح منطق کی جو تعلیم تھی گویا آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کی مراکز اس دور میں کون کون سے تھے؟ ایسی مراکز، ایسی جگہ جو اس وقت اسلامی علوم و فنون کی مراکز تھے، اس میں بات زیادہ کر ہم یہ کہیں گے کہ ایسی جگہ جو اسلامی علوم و فنون کی گوارے تھے، کہتے ہیں کہ وہ کون کون سی جگہ تھی؟ وہ ہم اسی مقالے کے اندر پڑھ چکے تھے۔ شبلی صاحب نے کہا ہے کہ اس میں ایک مرو تھا۔ مرو یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ خراسان جو آج کل ترکمانستان کہلایا جاتا ہے، اس کا ایک شعر ہے، یہ بھی کسی وقت میں علوم و فنون کا گوارا تھا۔ اسی طرح ہرات جو افغانستان کا ایک بڑا شہر ہے، وہ بھی اسی وقت میں علوم و فنون کا مرکز تھا۔ اسی طرح نیشاپور جو وسطی مطلب کہ شمالی ایران کا ایک شہر ہے، اور اسی طرح بخارا آپ سب جانتے ہیں کہ دا کیپٹل آف ازبکستان ہے۔ اسی طرح فارس، بغداد، مصر، شام اور اندلس، یہ ایسی جگہ ہے جو اس وقت مختلف ممالک میں بڑی بڑی شہر ہیں جو اسلامی علوم و فنون کی مراکز تھے۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے ان علاقوں میں جایا کرتے تھے اور اسی میں بڑی بڑی علماء کرام کے ساتھ اپنی عمریں صرف کیا کرتے تھے، اپنی عمریں لگا کر وہ علوم و فنون سیکھتے تھے۔ اور اسی میں ایک آخری جز ہے کہ تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس کے زمانے میں بنایا گیا۔ یہ بھی آپ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 6 پہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تعلیم کے لیے جداگانہ قانون سلطنتی عثمانیہ کے دور میں بنایا گیا۔ سلطنتی عثمانیہ جس کا قائم کرنے والا عثمان، جو غازی ارطغرل کا بیٹا تھا، اور اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر جا کر صلیبیوں کو، منگولیوں اور اسی طرح سلجوقوں سے نمٹ کر ان کو اپنے پاؤں تلے روند کر 3 برائے عزموں پر کائے قبیلے کے اسی نوجوان نے اپنی حکومت اور خلافت قائم کی تھی۔ تو اس کے دور میں باقاعدہ طور پر یہ جداگانہ تعلیم کے لیے ایک قانون بنایا گیا، اور وہ بھی مختلف ممالک اور مختلف علاقوں کے سطح پر مختلف ہوا کرتا تھا۔ اور اس میں یہ بات لکھی گئی کہ ہر ملک میں مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے کے لیے، اس کے لیے یہ بات لکھی گئی، یہ قانون نافذ العمل ہو گیا کہ فلاں جگہ میں، فلاں مدرسے میں، فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں طالب علم کو کتنی سال مدرسے کے اندر بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور یہ اسی طرح کسی ملک میں 4 سال تک، کسی ملک میں 5 سال تک، کسی ملک میں 8 سال، کسی ملک میں 10 سال تک جو ہے نا طالب علم کو باقاعدہ طور پر مدرسے میں رہ کر اس میں اپنی عمر کا کچھ حصہ مطلب کہ اس میں صرف کر کے وہ علوم و فنون حاصل کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے مقالے کے سوال نمبر 1 کے اندر جو شارٹ کویسچن، مختصر قسم کی سوالات جو آپ سے پوچھی گئی ہے، اس کے جوابات میں نے آپ کو تفہیم کرائی۔ اسی طرح آگے بڑھ کر اس میں ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 2 آپ دیکھ رہی ہے صفحہ نمبر 8 پہ، کہتے ہیں کہ خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پہ ہم کو کچھ جملے دی گئی ہے، اور یہ جملے بھی آپ کی اسی مقالے سے لی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ کو شارٹ کر کے آپ کے ذہن اور آزمائش کر کے آپ کے ذہن کی آزمائش کر کے آپ سے پوچھی جا رہی ہے کہ اس
ان خالی جگہوں میں جو صحیح لفظ جو سوٹیبل ورڈز ہیں وہ آپ لکھیں۔ اس میں الف نمبر جزء کو علوم وہ تھی جن کو ڈیش سے زیادہ تر تعلق تھا، علوم وہ تھی جن کو ڈیش سے زیادہ تر تعلق تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی پہلی دوری تعلیم اور دوسری دوری تعلیم میں علوم ایسی تھی جن کو ڈیش سے تعلق تھا، کس سے تعلق تھا؟ حافظی سے تعلق تھا، اس کا ان علوم کا زیادہ تر تعلق حافظی کے ساتھ تھا اور لوگ اس کو جو ہے نا زبانی حافظی میں محفوظ کر کے یاد کیا کرتے تھے۔ بی نمبر آپشن اس میں ہے کہ مذہبی ڈیش کی وجہ سے فلسفہ اور منطق سے ہمدردی نہ تھی۔ تیسری دوری تعلیم میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اس میں سب سے بڑی خامی، بڑا نقصان یہ پیدا ہو چکا تھا تیسری دوری تعلیم میں کہ لوگوں نے زیادہ تر جو ہے نا علم صرف اور نحو کی طرف اس نے رجحان کیا، اس کو زیادہ تر جو ہے نا وقت دینے لگے لوگ اور اس کو سیکھنے کی در پہ ہو گئے۔ اس میں کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی، فنی تعلیم ختم ہو گئی اور اس میں فلسفہ اور ساتھ ہی منطق کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی ختم ہو گئی۔ تو یہاں پہ ہے کہ مذہبی ڈیش کی وجہ سے، مذہبی ڈیش مطلب کہ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے، مغالطے کی وجہ سے۔ اور اس میں تیسرے نمبر پہ ہے کہ دریائے سندھ کی کنارے تک ڈیش حکومت کر رہا تھا۔ کون حکومت کر رہا تھا؟ اسلام حکومت کر رہا تھا۔ تو یہ تیسری خالی جگہ میں آپ اسلام لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں چوتھے نمبر پہ ہے کہ مناظرہ کی مجلسوں میں شرکت کے لیے ایک شرکت ڈیش کے لیے ضروری تھا۔ اب اس میں آپ کو دو باتیں بتاتا چلوں۔ اب یہاں پہ یہ جو جملہ ہے یہ زمانی جملہ ہے۔ زمانی کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ، ایسا لفظ، ایسی بات جس کی دو مختلف معنی نکلتے ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر شبلی نے لکھا ہے کہ جب لوگ دور دراز کے سفر کر کے اس میں اپنی عمر کا کچھ حصہ صرف کر کے بہت سی علماء کرام سے مختلف قسم کے علوم سیکھنے کے بعد جب اس کو ایک سرٹیفکیٹ یا سند یا ڈگری مل جاتی تھی اور اس کو لے آ کر جب وہ اپنی شہر میں اپنے علاقے میں آیا کرتی تھی تو پھر اس کو مناظرہ کی مجلسوں میں شرکت کرنا پڑتا تھا تاکہ اس کی علم کی جانچ ہو جائے، اس کی علم کی مطلب کہ پتہ چل جائے کہ اس نے جو علم حاصل کیے ہے، اس نے جو اتنی سال لگائی ہے، اس کو اپنی حاصل کی ہوئی علم پر کتنا کمال ہے۔ تو اس میں دو عالموں کو آپس میں بٹھا کر اس کی بیچ میں ایک خاص موضوع پر بحث ہوتی تھی۔ تو یہاں پر دو مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، مطلب کہ 4 نمبر میں ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے مناظرہ کے مجلسوں میں شرکت کرنا ضروری تھا، یا بالفاظ دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ علماء اور ساتھ ہی جو پڑھنے والی طلباء تھے ان دونوں کو، یعنی علماء اور ساتھ ہی طلباء دونوں کو مناظرہ کے مجلسوں میں شرکت کرنا ضروری تھا۔ اور آخری نمبر بھی اس میں ہے کہ تیسری دور نے ڈیش تعلیم کی بنیاد ڈالی، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تیسری دوری تعلیم میں سب سے بڑی خرابی پیدا ہو گئی، یہ اس میں فنی تعلیم کے بجائے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو یہاں پر ہے کہ کتابی تعلیم تیسری دور میں یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ اس میں املائی لیکچر ساتھ ہی جو ہے نا فلسفہ اور منطق کو نظر انداز کر کے اس میں زیادہ تر توجہ جو ہے وہ علم صرف، علم نحو اور ایسی دوسری اور علوم تھی جو مقصود بالذات تھی اس کی طرف توجہ دی گئی۔ اس میں لوگ زیادہ تر مطلب کی زندگی کا زیادہ عرصہ اور زیادہ عرصہ بھی خراب ہو گیا، اس میں صرف ہو گیا، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔